الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں جنہیں ان کی عبادت سے سوائے رات کی نیند کی بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو اس کی ظاہری حیثیت ہے، یعنی جس شکل میں وہ انجام دیے جاتے ہیں، اور دوسری حیثیت ان کی باطنی حیثیت ہے، یعنی ان کی وہ حقیقت اور وہ روح جو ان سے مطلوب ہوتی ہے۔ دوستو، اگر شریعت کے مطابق کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض آپ کے ذمہ تھا وہ تو آپ نے ادا کر دیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو روح ہے، اور اس عمل کی اس حقیقت کی حیثیت وہی ہے جو روح جسم کے اندر حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی جسم سے روح نکل جائے تو ظاہری اعتبار سے تو جسم ویسا ہی ہوگا جیسا روح کے موجود ہونے پر تھا، لیکن فرق یہ واقع ہوگا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو آپ اسے دفن کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، اور اب وہ جب مر گیا تو آپ اسے اپنے پاس رکھنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں۔ یہی جسم اور روح کا تعلق اعمال کی ظاہری شکل اور اس کی باطنی شکل میں ہے۔ بس اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کی شکل وہ شکل جیسی نہ بنائے جو شریعت کو مطلوب ہے، تو اس کا وہ کام شریعت کے نزدیک بیکار ہے۔ اور اگر اپنے اس عمل میں وہ اس روح اور حقیقت پیدا نہ کر سکے جو شریعت کو مطلوب ہے، تو خدا کے نزدیک اس کا وہ عمل بے وزن اور بیکار ہے۔ مثلا ایک شخص نے روزہ رکھا اور وہ دن بھر کھانے پینے سے بچا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہا اور وہ سارے ناجائز کام انجام دیتا رہا، تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا، یا اس نے دوسروں پر بہتان لگایا، یا اس نے دوسروں کا حق چھین لیا، یا اس نے گالی دی۔ لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ بس اس کے نتیجے میں وہ اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ کر سکے گا۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو رات کو قیام کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، یا اس نے قیام نہیں کیا، یا اس نے عبادت نہیں کی۔ لیکن اگر وہ اپنے اس عمل کے اندر، اپنے اس قیام میں، اپنی اس عبادت میں صحیح معنوں میں رجوع اللہ کی کیفیت پیدا نہ کر سکا، تو اس کو سوائے اپنی نیند کی بربادی کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ بغیر روح کے اور بغیر رجوع اللہ کی کیفیت کے جو وہ یہ کام انجام دے رہا ہے، اس کا یہ کام محض ایک مشینی عمل ہے جس میں نہ روح ہے اور نہ جان ہے، اور ایسا عمل جس میں روح نہ ہو وہ شریعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بس شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ ظاہری شکل سے بھی قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اور ان کے اندر وہ حقیقی روح بھی موجود ہونی چاہیے۔ حقیقی روح کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حقیقی روح اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت، اس کی رضا کو پانے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس کے سامنے جواب دہی کا جو خیال ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، اور اس کے احکام اور قوانین کی پابندی کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے،
ان ساری باتوں سے عبادت کے اندر حقیقی روح پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ظاہری عمل کی حد تک تو آپ قانون کی پابندی کر لیں گے، یعنی آپ روزہ رکھ لیں گے اور آپ قیام کر لیں گے، تو جو قانونی اعتبار سے اس کی ادائیگی ہے وہ تو ہو جائے گی، لیکن آپ اس کی روح کو کھو دیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ بے حیثیت اور بے وقت ہو کے رہ جائے گا۔